اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، سماع کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو کا تقاضا کیا گیا ہے، تو فی الحال تو ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر پائیں گے، اور ہماری ایک کتاب سماع کے نام سے ابھی غیر مطبوعہ ہے، انشاءاللہ جب شائع ہوگی تو سامعین و ناظرین کے سامنے آئے گی۔ بہت سارے مباحث ہماری اس کتاب میں آ گئے ہیں، البتہ مختصر جاننے کے لیے ہم یہاں اپنے رسالہ علم تصوف جو 2013 میں شائع ہوا، اس سے قبل کی اشاعت بھی غالباً ہوئی، لیکن میرے سامنے اس وقت جو اشاعت ہے وہ 2013 کی ہے۔ تو میں اپنے اس رسالہ میں سے جو میری اس کی فصل نمبر، یہ رسالہ مختصر ہے، میں نے ابتدائی طلبہ و طالبات کے لیے لکھا تھا، تو اس کی فصل نمبر 6 کا عنوان ہے اصطلاحات تصوف۔ تو اس میں آخری جو میں نے اصطلاح لکھی ہے وہ ہے سماع۔ تو اس وقت میں اسی رسالہ سے جو میں نے سماع کے ضمن میں لکھا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیلی کلام جب ہماری کتاب سماع چھپ جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہوگا۔ سماع لفظی معنی سننا، اور اصطلاح مشائخ میں قوالی اور غنا کو کہتے ہیں۔ قوالی سننے والوں کو اہل سماع کہا جاتا ہے۔ قوالی پر بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں، مگر ان کے اعتراض کی کوئی علمی حیثیت نہیں۔ تفصیل ہمارے رسالہ سماع، یعنی اس کا نام ہی سماع ہے، میں ملاحظہ ہو۔ اجمالی طور پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ حرمت سماع میں فقہا نے جو بعض احادیث بیان کی ہیں وہ کبار ائمہ کے نزدیک بے بنیاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ مجتہدین علیہم الرحمہ نے ان کو معتبر نہیں مانا۔ یہ حدیثیں بعض متأخرین نے بیان کی ہیں جن کو صحیح اور سقیم میں تمیز کرنے کا ملکہ نہیں۔ ابن عربی مالکی نے ان احادیث کے بارے میں لکھا کہ حرمت غنا کے بارے میں ایک بھی حدیث ثابت نہیں۔ امام نووی علیہ رحمت جو شارح صحیح مسلم ہے کا فتویٰ ہے کہ یہ تمام روایات بے بنیاد ہیں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ علیہ، یہ المقاصد الحسنہ ان کی کتاب ہے، مقاصد حسنہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جن احادیث کو فقہا نے حرمت غنا کی سند میں بیان کیا ہے ان کی کچھ اصلیت نہیں پائی جاتی ہے۔ علامہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ بعض متأخرین نے جو حدیثیں حرمت غنا کے بارے میں بیان کی ہیں وہ محض گپیں ہیں۔ اگر اس بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت ہوتی تو ضرور مجتہدین اعظام اس کو اپنا دستور العمل ٹھہراتے۔ امام شافعی اور امام بخاری علیہم الرحمہ کے استاذ امام ابراہیم بن سعد علیہ الرحمہ اپنے طالب علموں کو معزوز کرنے اور ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے حدیث سنانے سے قبل سماع سنایا کرتے تھے،
اور ان کے سامنے دف بجایا جاتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔